آغوش رحمت۔ کس چیز کی کمی تھی اس کے گھر میں؟ دولت، قابلیت، شہرت، سب کچھ تھا، لیکن اس کا چین اور سکون ختم ہوا تھا۔ کون سا دن آتا تھا جب گھر میں جھگڑے اور اختلاف نہ ہوں؟ اس کے میاں نے تو جیسے قسم کھائی ہوئی تھی کہ چند گھنٹے اس کے ساتھ اچھے نہ گزاریں گے، نہ اسے گزارنے دیں گے۔ کبھی کبھی وہ سوچا کرتی تھی کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو اسے شاید مورل سپورٹ ملا کرے گی، لیکن بچے تو اور بھی گئے گزرے ہوئے۔ اول تو انہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی، اور اگر کبھی احساس دلانے پر وہ میاں بیوی کے معاملات میں بولتے بھی تو اس طرح کے حالات اور بگڑ جاتے۔ ویسے بھی اب بچے بچے نہ رہے تھے، بلکہ انہوں نے الگ اس کے لیے مسائل پیدا کیے ہوئے تھے۔ ایک ایران کی کہتا تھا تو دوسرا توران کی۔ ایک سفید کو سیاہ ثابت کرنے پر اگر تل جاتا تو دوسرا سفید کو سیاہ ثابت کر دکھاتا۔ غرض کہ سعدیہ کی زندگی میں عجیب بھوچال سا آیا ہوا تھا۔ وہ ان سب باتوں سے اکتا گئی تھی۔ کبھی کبھی تو بیزاری اور بے چینی اتنی بڑھتی کہ وہ میلوں واک کرتی چلی جاتی اور اسے کچھ اندازہ ہی نہ ہوتا۔ کمیونٹی میں اس کے خوب چرچے ہو جاتے، لیکن وہ خود اپنے مسائل کا کوئی حل نہ پاتی۔ ویسے بھی کم و بیش اس کی تمام دوستوں میں اور ملنے والوں کے گھروں میں ایسے ہی حالات تھے۔ کبھی تو وہ اس قدر گھبرا جاتی کہ اس کا دل چاہتا کہیں نکل کر بھاگ جائے۔ جاؤں کہاں؟ کوئی بھی تو ایسی جگہ نہیں، ماں باپ نہیں رہے۔ عزیزوں اور رشتہ داروں سے تو تعلق جب بڑھتا اور مضبوط ہوتا ہے جب انسان ان کے درمیان رہے۔ ہم نے تو کبھی رشتہ داروں کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا۔ چھوٹے سے تھے تو ابا جان کی پوسٹنگ ریلوے میں ہونے کی وجہ سے مختلف شہروں میں ہوا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ہمیشہ رشتہ داروں سے ہم دور رہے۔ بڑے ہوئے تو شادی ہو کر یہاں آ گئے۔ حقیقت میں تو انسان کے لیے اس کا گھر، اس کا شوہر اور بچے ہی سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے اور میرے شوہر اور بچوں کے درمیان فاصلے بڑھتے ہی جا رہے ہیں؟ سعدیہ بہت ہی افسردہ اور مایوس ہو کر سوچتی، اور پھر ایک دن ارشد سے بہت ہی زبردست جھگڑے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کم از کم مہینہ 2 مہینے کے لیے ان لوگوں سے دور چلی جائے گی۔ کہاں جاؤں؟ بھائیوں کے گھر اتنی بے تکلفی سے نہیں رہ سکتی ہوں جتنی اپنی بہن کے گھر رہ سکتی ہوں، لیکن بہن کے پتہ نہیں کیا حالات ہیں۔ اس کا میاں معمولی پوزیشن کا آدمی ہے، بچے بھی بہت سارے ہیں، پھر اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر رہ سکوں۔ کیا فائدہ کہ میں بجائے ریلیکس ہونے کے اور اسٹریس میں آ جاؤں۔ لیکن کوئی بات نہیں، شازی بہت اچھی بہن ہے، بہت ہی محبت کرنے والی اور جان دینے والی ہے۔ اگرچہ میرا اس کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزرا، وہ سب بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہے، لیکن بہت ہی خاموش طبع اور سنجیدہ ہوا کرتی تھی۔ اپنی زندگی کی مصروفیتوں میں میرا اس کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں رہا، لیکن مجھے اس کی محبت کا احساس تھا کہ وہ بہت محبت کرنے والی ہے، اور میرے دل کو یقین ہو گیا کہ میں اگر اس کے گھر جا کر رہوں گی تو مجھے وہاں سکون ملے گا۔ پھر جب سعدیہ نے شازیہ کو فون کر کے بتایا کہ وہ پاکستان آ رہی ہے اور اس کے پاس زیادہ تر رہے گی تو شازی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آج اسے پاکستان آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی کہ شازی کا یہ چھوٹا سا گھر ہے یا جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ معمولی اسٹائل کا 3-4 کمروں کا گھر اسے دنیا کے عظیم الشان محلات سے زیادہ حسین اور خوبصورت نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس گھر کے مکین انسان نہیں، غالباً فرشتے تھے۔ یہ بات وہ اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ انسانوں کی جس بھیڑ سے نکل کر وہ یہاں آئی تھی ان سے یہ لوگ قطعی مختلف تھے۔ اس گھر میں نہ دولت کے چرچے تھے، نہ پیسہ بنانے کے طریقوں پر سوچ بچار تھی، نہ فلسفوں کے ڈھیر تھے، نہ ہر وقت تھکا دینے اور اکتا دینے والے مسائل تھے، نہ بیکار کی باتوں پر بحثیں اور جنگ و جدل تھے، نہ نمائشی کاموں کے پلان ہر وقت زیر غور تھے، نہ دوسروں کی عیب جوئی اور ان کے مذاق اور ان سے حسد و جلن کی تھے، نہ ہر وقت روحوں پر ایک اضطراب اور بوجھ تھا۔ کتنے سادہ دل اور سادہ طبیعت یہ لوگ تھے۔ اس نے اپنی شادی کے تقریباً 25 سال بعد رمضان کا مہینہ دیکھا تھا۔ اس کی برکتیں دیکھی تھیں، اللہ کی رحمتیں دیکھ رہی تھی، اللہ کے انعامات اور اکرامات اسے شازی اور اس کے شوہر اور بچوں کی زندگیوں میں نظر آ رہے تھے۔
گھر کے چھوٹے بڑے بچوں کا روزے کا شوق و جذبہ، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ہر کام میں صفائی و ستھرائی اور سادگی، گھر کا انتظام، بچوں پر شفقت اور بچوں کا ماں باپ سے محبت اور ان کی اطاعت۔ سعدیہ کے لیے وہ خیالی اور خوابی دنیا تھی جس کا وہ یہاں آنے سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے تو اپنی بہن کی کم مائیگی اور معمولی حیثیت ہی اسے کبھی کبھار اداس کر دیا کرتی تھی۔ بہت دفعہ وہ سوچا کرتی تھی کہ کبھی کچھ مدد کے طور پہ اسے کچھ بھیجے گی یا اس کے بڑے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بلا لے گی۔ اسے تو یہ اندازہ ہی نہ تھا کہ مدد کی شازیہ کو نہیں، خود اس کو ضرورت ہے۔ اس کی زندگی کا یہ نظریہ اور فلسفہ غلط ثابت ہوا کہ پیسہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ پیسے سے وہ ہر چیز خرید سکتا ہے۔ وہ شازیہ اور عارف کو جب تہجد کے لیے ایک ساتھ اٹھتا دیکھتی، سحری کے لیے بچوں کا اٹھنا اور کھانے پر آپس میں پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ والدین کا بچوں کو دین سمجھانے کا انداز دیکھتی، پھر عارف بھائی کا بیٹوں کے ساتھ صبح کی نماز کو مسجد جانا اور شازی کا بیٹیوں کے ساتھ گھر میں نماز سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا، تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ زمین میں گڑی جا رہی ہے، وہ اپنی نظروں میں گری جا رہی ہے۔ وہ خود سے سوال کیا کرتی، وہ کیا ہے؟ اس نے زندگی میں کیا کیا؟ اس کے گھر میں کبھی ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوئیں، اس کے گھر میں کبھی ایسی پرسکون خوشیاں نہ آئیں، حالانکہ اس نے دن رات محنت کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میاں کے برابر پیسہ کما کر اتنا عالیشان گھر بنایا جسے کمیونٹی کے لوگ دیکھ دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ اس گھر کو اس نے دنیا کے نوادرات سے بھر دیا، قیمتی سے قیمتی آرائش و زیبائش کی چیزوں سے اس کے حسن کو دوبالا کر دیا، لیکن پھر بھی میرا وہ خوبصورت اور حسین گھر سکون سے محروم رہا، کیونکہ سکون اور راحت دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح خریدا نہیں جا سکتا۔ ہاں، یہی وجہ ہے، وہ ذہن کو قائل کرتی۔ پھر بچوں کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، بہترین سوسائٹی اور بہترین ماحول میں انہیں پروان چڑھایا، پرائیویٹ اسکولوں میں انہیں تعلیم دلوائی، ان کی ساری خواہشات پوری کی، کبھی ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ مجھے یاد ہے شروع میں تو کبھی کبھار میں روزہ رکھ لیا کرتی تھی، مگر بچوں کو کبھی نہیں رکھوایا ان کی صحت خراب نہ ہو جائے یہی سوچ کر، یا ان کی پڑھائی پر اثر پڑے۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود مجھے کیا ملا؟ مجھے زندگی میں کیا حاصل ہوا سوائے ذہنی الجھنوں اور جھگڑوں کے؟ عمر کے اس حصے میں جب کہ میں آرام، سکون اور شوہر اور بچوں کی محبت چاہتی ہوں تو وہ مجھے بے چین کرتے ہیں۔ میں کتنی تنہا ہوں، شوہر اور بچوں کے ہوتے ہوئے بھی میں کس قدر اکیلی ہوں۔ مگر شازی کتنی خوش قسمت ہے، اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے بچے اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کس قدر اس کی عزت کرتے ہیں۔ حالانکہ شازی نے تو اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وہ کچھ کیا بھی نہیں جو میں نے کیا ہے اپنے شوہر اور بچوں کے لیے۔ شازی تو معمولی پڑھی لکھی عورت ہے، اس نے تو کبھی ملازمت بھی نہیں کی، پیسہ کمانے میں کبھی شوہر کی مدد نہیں کی، مگر پھر بھی اس کا گھر جنت کیوں اور مجھ جیسی تعلیم یافتہ قابل عورت کا گھر جہنم کیوں؟ خیالات کی یلغار اس کے ذہنی سکون کو تہوبالا کیے ہوئے تھی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی، رات کے سناٹے میں کسی کی دبی دبی گریہ ہوزاری اور سسکیوں کی آواز اس کے خیالات کو چیرتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بستر سے اتر کر دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ گھٹتی ہوئی چاندنی اپنی آب و تاب سے پورے گھر کو جگمگا رہی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ آنگن میں چوکی پر سردے میں سر رکھے ہوئے شازیہ گڑ گڑا رہی تھی، اللہ میاں میری آپی کو سکون دے دیجئے، اللہ میاں انہیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، انہیں ہدایت عطا کر دیجئے، اللہ پاک عظمت والے اس مہینے کی عظمت والی راتیں شروع ہو گئی ہیں، پیارے اللہ میاں اس ماہ میں میری آپی کو بھی چین اور سکون عطا کر دیجئے، ان کی خالی جھولی کو بھی بھر دیجئے گا۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگی اور سعدیہ جو بالکل سکتے کے عالم میں اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی کانپنے لگی۔
شازی، مالک دیتا اس کو ہے جو اس سے مانگتا ہے، مجھے تو دیکھو، میں نے کبھی اس کے آگے جھولی پھیلائی نہیں۔ اس کے دل کی دنیا قلا بازیاں کھا رہی تھی۔ شازی نے گھبرا کر سجدے سے سر اٹھایا۔ چاندنی رات، بہن کی کیفیت اور اس کے جذبات اس سے چھپ نہ سکے۔ آپی، ہمارا رب بہت مہربان ہے، وہ تو بغیر مانگے بھی دنیا کی ساری نعمتیں دیتا ہے، مگر رشد و ہدایت وہ مانگنے ہی پر دیتا ہے۔ ویسے دیکھیے آپی، اس رات کی دعاؤں کا اثر اور آقا کی بخشش کہ آپ اس کی راہ پر آئی تو ہیں۔ پیاری آپی، رمضان کا مہینہ بخشش کا، رحمت کا اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ آئیے اس ماہ مقدس میں اپنے مہربان رب سے یہ ساری چیزیں مانگ لیجئے۔ یہ آخری عشرے کی راتیں ہیں، ان میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور لغزشوں کی معافی اور دین و دنیا کی ساری کامیابیاں حاصل کر لیجئے۔ اپنے رب کو، اپنے مالک کو اور اپنے انتہائی مہربان آقا کو راضی کر لیجئے۔ شدت جذبات سے عاشق کی آواز کپ کپا رہی تھی اور سعدیہ کے رخساروں پر بہتے ہوئے شرمندگی، شرمساری اور ندامت کے آنسو رحمت باری تعالیٰ کو جوش دلا رہے تھے۔ چاند مسکرا مسکرا کر اولاد آدم کی خوش بختی پر ناز کر رہا تھا۔